www.islamicwaves.com. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو کسٹمر بیس ہے وہ آپ کو اف یو ہیڈ ٹو سارٹ آف بریک دا کسٹمرز ڈاؤن، آپ کو کیا لگتا ہے لاٹ آف پیپل جو آ رہے ہیں اسلامک بینکنگ کی طرف وہ اسی لیے آتے ہیں وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینے کے لیے، یار ایٹ لیسٹ مے بی اٹس ٹرو، مے بی اٹس ایکوریٹ، مے بی اٹس اسلامک، اگر ایون ان کے دلوں میں ڈاؤٹس ہیں تو بھی وہ کر لیتے ہیں. جو آپ نے کہا نا کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ، وٹ آئی وڈ سے کہ ہماری جو جسے کہتے ہیں کہ جو غلط ڈلیوریز ہیں اور غلط کمٹمنٹس ہیں، دس از کریٹنگ مور آف ڈاؤٹس. تو جو وہ آنا بھی چاہ رہے ہیں، جو ایک تو فقہی مسئلہ ہے اس کو تو بہت کم لوگ جانتے ہوں گے، جنرل پبلک از ناٹ ویری مچ اویئر آف دیٹ، لیکن جنرل پبلک از اویئر کہ ہاں اسلامک بینکنگ ہو رہی ہے، دیر اسکالرز، دیر پرومیننٹ اسکالرز ہو آر سیئنگ، انکریجنگ، اور یہ کہہ رہے ہیں. لیکن جو ہمارا انٹرنل اسٹاف ہے ان کی بعض دفعہ غلط باتوں سے، غلط زاویوں سے جو جنرل پبلک ہے وہ تھوڑی سی محتاط ہو جاتی ہے، تو وہ ان کا جو کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا بھی ہے وہ شاٹر ہو جاتا ہے. تو یہ پھر اگین اسی بات پہ جاتی ہے کہ دیز پیپل شوڈ بی تھرلی ٹرینڈ. جب ان کی اچھی ڈلیوری ہوگی، ایکوریٹ ڈلیوری ہوگی، تو اس وقت کسٹمر جو ہے وہ پھر نارملی اتنا ڈاؤٹ میں نہیں جائے گا. اچھا، ایک اور چیز جو ہوتی ہے، یہ تو ایک ہوتا ہے آر ایم جو ہے وہ گیا، اس نے اپنا پروڈکٹ کو بیچا اور وہاں پہ اس نے مساب کیا. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آر ایم خود ہی کنونس نہیں ہوتا، اور وہ اپنے سوشل سرکل میں جب بات کرتا ہے اپنے جاب کے حوالے سے، اور جب اس سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اٹس دا سیم تھنگ، میں سوچتا تھا کہ یہ فرق ہوگا لیکن ایسا ہے نہیں. اگر وہ اور کچھ لوگ اگر صرف پیسے کے لیے انہوں نے اسلامک بینک کو جوائن کیا ہوتا ہے تو پھر تو آئی گیس اٹ ڈز ناٹ ایون میٹر. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ ایون آئی تھنک آپ سے اس بارے میں پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ لوٹ آف سی ای اوز آف کنونشنل بینکس آف دا ریکارڈ آپ کو جب بات ہوتی ہے ان سے، تو وہ جن کی اسلامک ونڈوز ہیں، دے ڈونٹ سی اینی ڈفرنس وین اٹ کمز ٹو دی آپریشنل سائڈ آف تھنگس، کیونکہ ان کو لگتا ہے آپریشنل سائڈ کے پرسپیکٹو سے کوئی خاص فرق نہیں ہے. اور وہ تو دین پھر اگین وہ سب اپنے سوشل سرکل میں جب ملتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو ان کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ یہ لوگ تو وہیں کام کر رہے ہیں اور ان کو کوئی فرق نہیں نظر آ رہا. تو یہ کتنا بنیادی پرابلم ہے. دس از ون آف دا میجر فیکٹرز. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ اکنامک مائیگرینٹس جو ہیں، تو یہ جب دوسری جگہ جاتے ہیں اور یہ اپنے اس عمل کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہیں گے ایک ہی چیز ہے، کام کو یہاں سے پکڑو یا وہاں سے پکڑو. ایک فیکٹر تو یہ ہے جو تھوڑی سی ڈاؤٹس کو مزید میگنیفائی کر رہا ہے پبلک میں. دوسری وجہ یہ کہ چند ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں پر اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے ایک کنونشنل بینکر اپنا مائنڈ سیٹ بنا لیتا ہے. آئی کیم اکراس فیو آف دا سینئر مینجمنٹ پیپل، انہوں نے شروع کیا آرگیومنٹ، انہوں نے کہا یہ ایک ہی چیز ہے. تو پھر جب ان کو میں نے ریفرنسز سے بتایا کہ دیکھیے بہت سی دفعہ آپ دوسرے جنرل پریکٹسز میں، جس سے پچھلے دفعہ ہم نے پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ ایک حلال میٹ، تو حلال میٹ کا چونکہ ایک کانسیپٹ ہمارے ذہنوں میں بچپن سے بنا ہوا ہے تو ہم اس کو بہت اسٹرکٹلی فالو کر رہے ہوتے ہیں. اور ٹرانزیکشن ایشوز میں، ایون ان نارمل ٹریڈ اینڈ بزنسز میں، ہم بہت سے وایولیشن شریعہ کے ایسے کر رہے ہوتے ہیں جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. تو اٹ از بیکاز آف دا ان اویئرنیس. اور پھر ایک ہم نے اپنا مائنڈ سیٹ بنایا ہوتا ہے کہ دیز آر حرامز اینڈ دیز آر حلالز. تو اس مائنڈ سیٹ پہ ہی وہ سب چیز اسی کرائٹیریا پہ سب کو پرکھ رہے ہوتے ہیں. تو دیز ٹو فیکٹرز، ایک تو یہ ہے کہ واقعتاً دوز ہو آر ناٹ کمیٹڈ اینڈ دے ڈونٹ وانٹ ٹو دے وانٹ ٹو جسٹیفائی دیئر مس کمٹمنٹ، تو وہی کہتے ہیں ایک ہی چیز ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ جو بیچارے انویئر ہیں اینڈ دے ہیو اے پری ڈیٹرمائنڈ مائنڈ سیٹ، دے فالو کہ بھائی یہ ایک ہی چیز ہے، وہ دے آر ناٹ مس کمٹنگ لیکن دے آر کنوینسڈ کہ ہاں یہ ایک ہی چیز ہے ان دیٹ سینس. تو آئی وڈ سے وہی پروگرام اویئرنیس کی جتنی ہو اور اچھے انداز میں اس کو ڈیلیور کیا جائے. ایچ آر ہیز ٹو ٹیک دس تھنگ سیریس. اور یہ بہت بڑا آبسٹیکل ہے وین اٹ کمز ٹو گروتھ فار اسلامک بینکس. اور یہاں پہ ویری مچ یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ریئلائزیشن از ویری امپورٹنٹ. یہاں پہ کام اتنا نہیں ہوا. بالکل رائٹ. ایک بریک کا وقت ہو گیا، بریک کے بعد کنٹینیو کریں گے. اور کچھ اور جو مسائل ہم نے ایچ آر کو ٹچ کیا ہے، اور کیا مسائل ہوتے ہیں وین اٹ کمز ٹو دی آپریشنل ایشوز آف اسلامک بینکس، اور اس حوالے سے پوچھیں گے مفتی صاحب سے. ویل ٹیک اے بریک. اسٹے ٹیون ٹو B+.
ویلکم بیک ٹو لائیو وائر ان فوکس. ہم بات کر رہے ہیں اسلامک بینکنگ کے حوالے سے, اور جیسے میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم آپریشنل ایشوز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں جو اسلامک بینکس کو فیس کرنے ہوتے ہیں, اور ہم نے بات کی تھی ایچ آر پہ بریک سے پہلے. اب ہم مختلف اور جو مسائل ہیں جو ایک اسلامک بینک فیس کرتا ہے اس پہ آ جاتے ہیں. مفتی احسن وقار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب, اور کیا مسائل ہیں, واٹ آر سم آف دی ادر پرابلمز جو آپ ایز این اسلامک بینکر فیس کرتے ہیں آپریشن سائڈ پہ؟ دوسری چیز جو آتی ہے وہ ہے چند لمیٹیشنز ہیں شریعہ کی, اور اس کی وجہ سے آپریشنز میں ہمیں پرابلم آتا ہے. انڈسٹری اتنی اس سائز کی نہیں ہے کہ جہاں پر ایک پیرل فیلڈ ہمیں بالکل پیرل فیلڈ جسے کہیں وہ میسر ہو. بہت سی دفعہ جیسے کہ ہمارے پاس جو کرنٹ اکاؤنٹ ہولڈر ہوتا ہے, ڈپازیٹر ہوتا ہے, تو وہ ایکچولی ہمارا اس سے ریلیشن قرض کا ہوتا ہے. گویا کہ اس نے ہمیں آن ڈیمانڈ ایک پیسے دیے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ جس وقت چاہے وہ ہم سے پیسے لے لے. تو یہ ریلیشن ایک قرض کا ہوتا ہے. گویا کہ بینک نے ان سے وہ قرض لیے ہوئے ہوتے ہیں اور اس چیز کا وعدہ کرتا ہے کہ وہ پرمیسیبل ایونیوز میں اس کو ڈپلوائے کرے گا اپنی نیڈ فلفل کرنے کے لیے, کوئی ریٹرن نہیں دے گا اس کو. اب بعض دفعہ کنونشنل بینک میں ایک اکاؤنٹ ہولڈر ہوتا ہے جو کرنٹ اکاؤنٹ, اس کو بہت سی فیسلٹیز مل رہی ہوتی ہیں. وہی فیسلٹی وہ ڈیمانڈ کرتا ہے اسلامک بینک سے, اور قرض کے اوپر کسی قسم کا کوئی نفع ان ٹرمز آف فائنینشیل امپیکٹ ہو یا ان ٹرمز آف کائنڈ ہو یا سروسز ہوں, یہ ساری ممنوع ہیں. وہ سارے ہی ربا اور انٹرسٹ کے کیٹیگری میں فال کرے گا. اچھا, ایون سروسز جو ہم اکراس دا بورڈ نہیں دے رہے ہیں. یعنی کنونشنل میں کون سی سروسز ایسی؟ مثال کے طور پر ایک کرنٹ اکاؤنٹ ہولڈر ہے, اس کو ایک کنونشنل بینکر اس کا بہت اچھا ڈپازٹ سائز ہے, تو کہتا ہے کہ آپ کو آن لائن سروسز میں فری کر دیتا ہوں, یا میں آپ کو چیک بک فری دے دیتا ہوں, یا میں آپ کو جو لاکرز ہیں وہ فری دے دیتا ہوں. آلدو اس کا اسکیڈول آف چارجز میں ایک چارج ڈیفائنڈ ہوتا ہے. تو یہ جب وہ انڈیپینڈنٹلی انڈیویجل بیسس پہ ایک اس کو فارگو کرتا ہے, تو در حقیقت کنونشنل میں تو اس کا کوئی وہ امپیکٹ نہیں ہوتا. دے آر لوکنگ ایٹ دا بزنس پرسپیکٹو کہ اگر اس نے بھائی میرے پاس 5 ملین کا ڈپازٹ رکھا ہوا ہے, دا ارننگ آئی ایم گیننگ آن دیٹ ڈپازٹ, تو اس کے عوض میں جو میں سروسز دے رہا ہوں دیٹ از پینٹ. وین اٹ کمس ٹو اسلامک بینکنگ, اگر ہم یہ اکراس دا بورڈ سروسز نہیں دے رہے ہیں, if we are offering the services throughout to all customers regardless of their balances, تب تو بات اور ہے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. تو اس صورت میں اب وہ کسٹمر کہتا ہے بھائی مجھے وہاں پر تو فری چیک بکس دیتے تھے, مجھے فری پے آرڈرز بنا دیتے تھے, آن لائن سروسز میری فری تھی, لاکر مجھے فری کا دیا ہوا تھا. تو یہ شریعہ الاؤ نہیں کرتا یہ سروسز دینا؟ دیز سروسز اگر ان ٹرمز ہم کیوں اس کو دے رہے ہیں اگینسٹ ہز ڈپازٹ, اس قرض کے عوض میں ہم اس کو دے رہے ہیں, تو یہ بھی سود ہے. اچھا, مانے اگر آپ نے اسے 1 ملین ڈپازٹ لیا ہے اور آپ اس کو کوئی ریٹرن نہیں دے رہے ہیں, تو آپ اس کو ان ٹرمز آف فائنانس, ان ٹرمز آف روپیز تو آپ اس کو کوئی ریٹرن نہیں دے رہے ہیں, لیکن ان ٹرمز آف سروسز آپ اس کو ریٹرن دے رہے ہیں. صحیح ہے. تو یہ بھی ربا ہے, یہ بھی انٹرسٹ ہے. اچھا, اس میں پبلک بھی بہت سی دفعہ ان اویئر ہوتی, ایون ود مائنڈ سیٹ, اسلامک مائنڈ سیٹ بھی ہوتا ہے ان کا, لیکن دے آر ٹوٹلی ان اویئر. تو یہ چیز ان کو اگین وہی بات آئے گی کہ ونس وی ڈیولپ دا اویئرنیس کہ وہ اسلامک بینک کی طرف موو کر کے کنوکشن کی طرف سے آ رہے ہیں کہ ان کا ایک مائنڈ سیٹ یہ ہونا چاہیے کہ اٹ از امپرمیسیبل ان شریعہ, ان اسلام. تو ایسا کوئی اور طریقے سے کمپنسیٹ کر سکتا ہے اسلامک بینک؟ ہم پی ایل ایس پہ لے جائیں ان کو نا, مداربہ سچویشن پہ, اف دے آر ولنگ ٹو موو دیئر اکاؤنٹس ان پی ایل ایس. بٹ آئی گیس کرنٹ اکاؤنٹ کی اپنی نیڈز ہوتی ہیں, اپنی نیڈز ہوتی ہیں, تو بعض دفعہ ان نیڈز کو سامنے رکھتے ہوئے دے نیڈ فردر فیسلٹیز, اور وہ اسلامک بینک کر نہیں سکتا ہے. تو دس از اے پوائنٹ, اگین وہی بات آئے گی. یہاں پہ آپ لوگ بیسکلی انکمپیریٹو رہیں گے, یو ڈونٹ ہیو اے چوائس. وی ڈونٹ ہیو اے چوائس. تو ہم اس میں پھر یہی کہتے ہیں کہ اس کو اصل پکچر ہم بتائیں کہ وائی از ہی کمنگ ٹوورڈ اسلامک بینکنگ, اور یہ کیوں وہ موو کر رہا ہے. اگر تو اس کا بھی انسینٹو یہی ہے کہ ہی از گیٹنگ اے بیٹر ریٹرن, تو بات اور ہوگی. لیکن اگر اس کی ایک وہ ہے ریئلائزیشن ہے کہ ہاں دس از بیکاز آف اسلام آئی ایم موونگ آؤٹ ٹو اسلامک بینکنگ, ایک پروہیبیشن ہے جو اسلام نے ڈکلیئر کی ہے, تو دین ہی شوڈ انڈرسٹینڈ کہ یہ پروہیبیشن یہاں پر بھی فالو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی اسلامک بینکس میں کرنٹ اکاؤنٹ کھولے گا, یعنی ایٹ لیسٹ 90% آف دا ٹائم یہ ہوگا کہ وہ ایک ہی ریزن کی وجہ سے کھولے گا کہ یعنی ریلیجس ریزنس کی وجہ سے. یو کانٹ ہیو سم ون اوپننگ اے کرنٹ اکاؤنٹ ان این اسلامک بینک فار یعنی دنیاوی ریزنس کہہ لیں آپ. تو یہ میجورٹی آف دا ٹائم
میجورٹی رائٹ. یہاں پہ دس از اے بگ پرابلم. ایک یہ پرابلم تھا. اگین اگر بینک کی پالیسی بن گئی کہ ریگارڈلیس آف ڈپازٹ, میرا 100 روپے کا ڈپازٹ پڑا ہوا ہے یا میرا 1 ملین کا ڈپازٹ پڑا ہوا ہے, میں آپ کو ایک سروسز فری دے رہا ہوں, آئی ایم آفرنگ فری چیک بکس ٹو آل مائی کسٹمرز, تو یہ اکراس دا بورڈ ہے. اس کی کچھ شریعہ اسکالرز نے اجازت دی. اٹ شوڈ ناٹ بی بیسڈ آن دا ڈپازٹ, اور اٹ شوڈ ناٹ بی لنکڈ ود اینی ڈپازٹ, اینڈ اٹ شوڈ ناٹ بی بیسڈ آن انڈیویجل بیسس. اکراس دا بورڈ ٹو آل کسٹمرز آپ ایک سروس آفر کر رہے ہیں, تو دیٹ از فیئر انف, دیٹ از کوائٹ پرمیسبل. لیکن اگر آپ انڈیویجل بیس پہ اگینسٹ اس ڈپازٹ کچھ فیسلٹیز کو دے رہے ہیں, تو دیٹ ول فال انڈر دا کیٹیگری آف ربا. اچھا, اور کس قسم کے مسائل ہیں؟ اسی طرح پھر اگین وہاں پر آپ چلے جاتے ہیں اگر ٹریڈ سائڈ پہ, تو ٹریڈ میں بھی اپنے اسی طرح کے پرابلمز آ رہے ہوتے ہیں. ایل سیز وغیرہ کی نیگوسیشن میں اس کے ماڈلز بنے ہوئے ہیں آلریڈی, لیکن تھوڑی سی جسے کہتے ہیں کہ پیپر ورک زیادہ ہوتا ہے اس میں. تیسری چیز جس کو طرف میں فوکس کرنا چاہوں گا وہ ہے ٹریجری آپریشنز. ٹریجری آپریشنز میں اسپیشلی جو شارٹ ٹرم لکوڈیٹی مینجمنٹ ہے, دیٹ از این ایشو ود اسلامک بینک. ریڈیلی ہمارے پاس اتنے انسٹرومینٹس اویلیبل نہیں ہیں, گورنمنٹ سیکورٹیز جو شریعہ کمپلائنٹ ہو وہ اویلیبل نہیں ہے. اب تو پھر بھی تھوڑا بہت سٹارٹ ہوا ہے. اب تو انہوں نے کچھ سکوک وغیرہ لانچ کیے, لیکن جو والیوم ہونا چاہیے وہ ہے نہیں اویلیبل. تو ایک آدھ موڈ رہ جاتا ہے اسلامک بینکرز کے پاس کہ وہ اس موڈ پر جا کر اپنی شارٹ ٹرم نیڈ کو پورا کر رہے ہیں. وکالہ بیس کرتے ہیں وہ یوزلی, اور یہ کرتے ہیں کہ کسی کا پیسہ آپ اٹھا کر اپنے ایسٹ کی ییلڈ کے ساتھ اس کو میچ کر کے اس کو ریٹرن دے رہے ہوتے ہیں فار 1 or 2 days or 3 days. ایک چیز جو اکثر بینک کرتے ہیں لیکن دیٹ از ٹوٹلی ڈسکریجڈ, اور ابھی تو اس پہ بہت زیادہ انڈسٹری میں ڈبیٹ بھی ہوا ہے, دیٹ از کموڈٹی مرابحہ. باہر اس کو تورق کا نام دیتے ہیں, آرگنائز تورق, تو اس کو کنڈیم کیا ہے اسکالرز. اس میں مزید بات کریں گے. یہ جو شارٹ ٹرم لیکوڈیٹی مسائل ہیں اس کو مینیج کرنے کے جو لیک آف انسٹرومینٹس ہیں, اس پہ کیا کیا جا سکتا ہے, کیونکہ اگر انسٹرومینٹس اویلیبل ہی نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا آگے جا کے. اس پہ مزید بات کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں لائیو آر ان فوکس میں. اسٹے ٹیونڈ ٹو پی پلس. www.islamicwaves.com